حکومت نے کچھ کہا کہ نہیں کچھ بھی نہیں دیا، کچھ بھی نہیں دیا. اب دوبارہ سے آپ پوری وہ کھیتی باڑی کریں گے، سب کچھ شروع کریں گے؟ اچھا اس حکومت نے دیا تو کروں گا، یہ نہیں دیا تو نہیں کروں گا. صحیح. تو آپ نے حکومت سے کبھی کہا کہ جی ہم نے آپ کو ووٹ دیا تھا، جو آپ نے وعدہ ہم سے کیا تھا روٹی کپڑا مکان کا، یا جو بھی وعدے تھے وہ کبھی پورے انہوں نے نہیں پورے کئی ہی نہیں تھا. اس نے کیا گیا؟ کچھ بھی نہیں دیا. یہ بیج باری اس نے نہیں دیا تھا. جو لوگ بیمار وغیرہ پڑ جاتے ہیں ان کے لیے کیا اقدامات ہیں؟ کوئی یہاں پہ کلینک ہے؟ کہاں آپ لوگ لے کے جاتے ہیں ان لوگوں کو؟ وہ سجل پر جاتے ہیں. صحیح. تو کس طریقے جانے کا کیا طریقہ کار؟ اسپتال کیسے لے کے جائے؟ اسپتال گاڑی پر، گاڑی الخدمت کی گاڑی ادھر سے آتی ہے. ناظرین اس وقت یہاں سب سے اہم بات یہ ہے کہ پورے ولیج ماڈل کا جو بیڑا اٹھایا ہوا ہے وہ الخدمت نے اٹھایا ہوا ہے. الخدمت کے ساتھ ساتھ دیگر بھی فاؤنڈیشنز، دیگر ویلفیئر ٹرسٹ بھی جو ہیں وہ بھی مل کر جو ہیں اس کام میں جو ہے، اس کار خیر میں جو ہے بڑھ چڑھ کے حصہ لے رہے ہیں. لیکن سب سے اہم چیز یہ جو پورا کارواں آپ دیکھ رہے ہیں، یہ سب چیز جو ہے جناب نعمت اللہ خان صاحب جو کہ الخدمت فاؤنڈیشن کے سربراہ بھی ہیں، اور ان کی جانب سے سب کچھ جو ہے بنایا گیا. یہ ایک سوچ تھی اور اس سوچ کے پیچھے جو ہے بہت بڑی محنت تھی اور بہت مختصر مدت میں جو ہے اس کو پورا کیا گیا ہے. جناب نعمت اللہ خان صاحب بھی جو ہیں یہاں پر ہمارے درمیان تشریف فرما ہیں، اور ساتھ ہی یہ سب لوگ بھی موجود ہیں. تو میں گزارش کروں گا جناب نعمت اللہ خان صاحب سے. السلام علیکم. خیریت سے جی؟ اجازت سے بیٹھ سکتا ہوں میں؟ خان صاحب بہت اچھا کام کیا. یہ سیلاب زدگان حکومت نے ان کی کوئی امداد نہیں کی، حکومت نے ان کو پوچھا نہیں، آپ لوگوں نے ایک اسٹیپ لیا. میں یہ جاننا چاہوں گا حقیقی معنوں میں کیا مقاصد ہیں؟ سیاسی مقاصد ہیں یا ان کی فلاح و بہبود کے لیے یہ سب کیا گیا؟ اور اگر فلاح و بہبود کے لیے کیا گیا ہے تو کب تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا؟ کیونکہ انہیں اپنے پیروں پہ بھی تو کھڑا کرنا ہے. دیکھیے اس کے لیے تو ظاہر ایک وقت درکار ہے. پاکستان کی جو غربت ہے پھیلی ہوئی، اور جو غربت کی سطح سے نیچے لوگ زندگی گزار رہے ہیں، کوئی آسان کام نہیں ہے، وہ کچھ این جی او کام نہیں ہے. وہ صرف حکومت کر سکتی ہے. حکومت کے پاس وسائل ہیں، این جی او کے پاس، کسی کے پاس سب ملا کر بھی اگر نہیں دیکھیں آپ تو اتنے وسائل نہیں ہوتی. جب تک کہ حکومت جو ہے وہ صحیح طریقے سے، صحیح قیادت ملک میں نہیں آئے گی، صحیح لوگ نہیں آئیں گے خدا کا خوف رکھنے والے، آخرت کا خوف رکھنے والے، اس وقت تک یہاں کے حالات درست نہیں ہوں گے. وہ لوگ آنے چاہیے یہاں پر جس طریقے سے خلفائے راشدین کے زمانے میں وہ لوگ جب آئے تھے، تو اس وقت پھر لوگوں نے دیکھا کہ اس طریقے سے پوری امت جو تھی وہ خلاف پشت پر کھڑے ہو گئی تھی، پوری امت. اور اس زمانے میں یعنی دو سپر پاورز تھی، رومن امپائر اور ایرانین امپائر. ان دونوں کو خلفائے راشدین نے اس مشن پر چل کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں سپر پاور سرنگوں ہو گئی تھی. کوئی سپر پاور نہیں رہی تھی. واحد سپر پاور اللہ کے بعد اس دوسری روئے زمین پر امت مسلمہ تھی. اور امت مسلمہ دنیا کی امامت اور قیادت پر کتنے عرصے فائد رہی ہے؟ 1200 سال، 1200 ایئرس. کوئی دوسری قوم یا ملک جو ہے نا وہ اس منصب پر نہیں آ سکا تھا. یہ انگریز کے زمانے میں ہوا ہے کہ جب ہمارا زوال ہوا ہے ان کا عروج ہوا ہے، اور کیونکہ اس کے بعد یہ سارا کا سارا قسم. اچھا ایک ایسے دور میں کہ ہم یہ کہیں گے جی جو لٹ رہا ہے وہ بھی مسلمان ہے، جو لوٹ رہا ہے وہ بھی مسلمان ہے، الخدمت نے ایک بہت اچھا اسٹیپ لیا. کتنی جگہوں پہ یہ اسٹیپ لیا گیا؟ ہم نے دیکھیے پورے پاکستان میں اگر آپ دیکھیں نا، زلزلہ جب آیا تھا نا، ہم نے سب سے پہلے 16,000 مکان، ایک کمرے کے مکان ہم نے وہاں پر شیلٹرز کے طور پر بنائے تھے. 16,000 مکان. اس میں ہم کچن بھی تھا، باتھ روم بھی تھا، لیٹرین بھی تھا. اس کے بعد پھر ہم نے وہاں پر ان کے جو پلاٹ رہ گئے تھے، مکان گر گئے تھے، پلاٹ رہ گئے تھے، انہوں نے پلاٹ آفر کیے. ہم نے ان پلاٹوں کے اوپر مکان بنائے 2 کمرے کے، کچن، باتھ روم اور ٹوائلٹ ملا کر کے. وہ تقریباً 4,000 مکان بنے ہوئے ہیں، اس وقت کھڑے ہوئے ہیں آن گراؤنڈ. ہم جو کوئی بات کہتے ہیں اس کا ثبوت جو ہے وہ خود زمین پہ جا کر کے آپ دیکھ سکتے ہیں. آپ 16,000 بھی دیکھ سکتے ہیں، 4,000 بھی دیکھ سکتے ہیں. اس کے بعد پھر ہم نے وہاں پر اس کے علاوہ دیکھیے، میں نے کہا تھا نا کہ ہم بہت سارے شعبوں میں کام کرتے ہیں. مطلب زلزلے کے بعد میں اس وقت جو حالات ہوئے تھے اس کے اندر یہ تھا کہ سینکڑوں ہزاروں گھرانے ایسے تھے کہ جہاں پر لڑکیاں بیٹھی تھیں، لڑکیاں بیٹھے تھے، شادی نہیں ہوتی تھی، پیسے نہیں تھے. ہم نے وہاں ایک مرتبہ تقریباً کوئی 500 جوڑوں کی شادی کی، ایک مرتبہ. دوسری مرتبہ پھر تقریباً کوئی 800-900 جوڑوں کی شادی کی ہم نے، اور سارا سامان ان کو جہیز کا دیا لڑکی کی طرف سے. اور اس طریقے سے کوئی 1,000-1,200 1,500 قریب انہوں نے پہلی مرتبہ زلزلے کے موقع کے اوپر لوگوں کے چہروں پر جو مسکراہٹ دیکھی تھی نا، وہ اس وقت دیکھی تھی جب یہ شادی ہو رہی تھی پہلی مرتبہ. اب آپ خود بتا رہے ہیں جی حکومت کا کام ہے، حکومت ہی صحیح بہتر سطح پر یہ کر سکتی ہے، لیکن پھر بھی جو ہے این جی اوز نے ایک اسٹیپ لیا، الخدمت نے بھی ایک اچھا اسٹیپ لیا.
اب حکومت تو نہیں کر رہی, ہم تو یہ دیکھ رہے ہیں 2 دفعہ آ چکا ہے سیلاب, اور تو کیا حل ہے اس یہ کا؟ حکومت آئے گی نا, یہ حکومت سوئٹزرلینڈ کے اندر پیسے ٹرانسفر کرے گی, بس یہ ایسی حکومت, اس کی نہیں کہہ رہا میں آپ سے, ہر حکومت. تو موجودہ حکومت نے کچھ نہیں کرنا ابھی, جو جتنا نہیں کرنا وقت ہے, بچا ہے اس کو بھی نہیں کرنا ہے, اور ایسی حکومت آئندہ آئے گی اسے بھی کچھ نہیں کرنا ہے. تو کیا حل ہے اس کا؟ ہم مطلب اگر ہم کہتے ہیں کہ جی جمہوریت, پرامن انقلاب کی ضرورت ہے, پرامن انقلاب, پرامن انقلاب کی ضرورت ہے, لوگوں کو کھڑے ہونے کی ضرورت ہے, باہر نکلنے کی ضرورت ہے, اس بات کا احساس کرنے کی ضرورت ہے کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے ملک کے اندر اس سے ہم بالکل ڈائریکٹلی متعلق ہیں, ہمارے بچے متعلق ہیں, ہماری آئندہ نسلیں متعلق ہیں. جب وہ کھڑے ہو جائیں گے تو کوئی حکومت ٹک نہیں سکتی. صحیح. تو اس جمہوری نظام میں رہتے ہوئے کیا یہ آپ کو لگ رہا ہے کہ پرامن انقلاب آ سکتا ہے؟ اگر جمہوری نظام میں رہتے ہوئے آپ پرامن اگر احتجاج کرتے ہیں تو وہ بالکل جمہوری ہے. تو سول نافرمانی کہہ دیا جاتا ہے, پھر وہ آمریت کے آنے کا جو ہے, لیکن جمہوریت کے اندر پرامن طریقے سے احتجاج کرنا یہ جمہوریت کا ایک بنیادی تقاضا ہے, اور وہ ہم کر سکتے ہیں, اور ہم کرتے رہے ہیں. کل بھی کیا ہے ہم نے, پولیس ہیڈ آفس کے سامنے ہم نے دھرنا دیا جا کر کے, حکومت تسلیم کیا. الخدمت کی سطح پر آپ نے خود سے جو ہے حکومت سے رابطے کیے, حکومتی کسی نمائندے سے, کسی وزیر سے, کہ جی دیکھو ہم نے یہ کام کیا؟ ہم تو اخبار میں آ جاتا ہے کہ ہم وہاں دھرنا دیں گے, فلاں ہمارے ذمہ دار ہے لیاقت الروز صاحب, ان کی سرکردگی میں یہ چیز ہوگی. حکومت خود آتی ہے ہمارے پاس, ہم کرنے دیں گے, تو مگر پرامن رہے, اور یہ کہہ رہے کوئی جو لوگوں کے جذبات ہیں وہ یہ ہیں, اور یہ کام نہیں کرتے ہیں, لوگ لاپتہ ہو رہے ہیں, پتہ نہیں پڑتا کہاں چلا گیا, اس کا کون لے گیا اس کو اٹھا کر کے. مہنگائی ہے, لوڈ شیڈنگ ہے, اس کے بعد میں گیس ہے, اس کے بعد ہر چیز یہاں دیکھیں آپ, مہنگائی ہے, ان ایمپلائمنٹ ہے, ہر خاندان اس سے متاثر ہے, ہر خاندان. کسی گھر میں آپ سندھ میں دعوے سے کہتا ہوں کہ سندھ میں کسی گھر میں جا کے دیکھیں آپ, 1-2 نوجوان ان ایمپلائڈ ملیں گے آپ کو ہر گھر کے اندر. صحیح. اچھا یہ بھی بتائیے گا خان صاحب کہ اس وقت جو آپ صورتحال دیکھ رہے ہیں پورے ملک کی, آپ ایک طرف کہہ رہے ہیں جی پرامن انقلاب جو ہے اس کا حل ہے, لیکن ہم یہ بھی تو دیکھ رہے ہیں کہ جی جماعت اسلامی کو بھی موقع ملا ماضی میں, متحدہ مجلس عمل کو بھی کسی نہ کسی سطح پر جماعتیں آتی ہیں نا, اتحاد میں شامل ہوتی ہیں, وہ انسانوں کی جماعتیں ہوتی ہیں. آپ انسانوں کو فرشتوں پر معمول نہ کریں, وہ فرشتے ہیں, فرشتے میں کوئی جھگڑا نہیں ہوگی. جماعت اسلامی خود ایک جماعت ہے, انسانوں کی جماعت, اس میں ایسے لوگ مل جاتے ہیں آپ کو جو جاوید ہاشمی صاحب جو ہیں جماعت اسلامی کی, اسلامی جمعیت طلبہ کے نا, اور اس کے علاوہ اور کون سے نام ہے, احسان اقبال صاحب ہیں, اور بہت میرے خیال سے تحریک انصاف میں تو سینکڑوں آدمی ہیں, مسلم لیگ نون کے اندر ہزاروں آدمی ہیں میرے خیال سے, اور اس کے علاوہ اور دوسری پیپل پارٹی کے اندر بھی. اچھا ابھی جو یہ باتیں بڑی عام چل رہی ہیں کہ جی دوبارہ سے ایم ایم اے فعال ہونے والی ہے, اتحاد ہونے والا ہے, لگ رہا ہے آپ کو اتحاد ہو سکے گا؟ ابھی تو کہہ رہے ہیں سیٹوں پہ ہی وہ نہیں ہوگا, چارہ نہیں ہے. میں نے آج یہاں بات کہی ہے نا کہ جماعت اسلامی تنہا کچھ نہیں کر سکتی, تنہا کرنے کی کوشش کریں گے ہم کچھ نہیں کر سکیں گے. ہمیں عوام کی پشتیبانی چاہیے, ہمیں عوام کی سپورٹ چاہیے, ہمیں عوام کا اعتماد چاہیے, ہمیں عوام کی حمایت چاہیے, اس کے بغیر ہم نہیں کر سکتے. اچھا خان صاحب یہ جو لوگ ہیں جن لوگوں کے لیے آپ نے بڑا اچھا کام کیا ہے, ان کے بارے میں یہ تاثر ہے کہ جی روٹی دکھاؤ تو ووٹ دے دیتے کسی کو بھی, اور تو اب آپ کو کیا لگ رہا ہے انہیں جب تک ایجوکیٹڈ نہیں بنایا جائے گا, خواندہ نہیں کیا جائے گا, ہم اس وقت تک کا انتظار نہیں کر سکتے کہ ان کو ایجوکیٹڈ بنایا جائے پھر ہم ان سے کہیں بھائی آ جاؤ اب تو تم نے پڑھ لکھ لیا. نہیں, ہم ان سے جس حالت میں بھی وہ ہیں نا اسی حالت کے اندر ہم کو یہ ہوتا ہے. دیکھیے 40 سال تک حسنی مبارک آئرن ہینڈ سے مصر کو رول کرتا رہا, ہزاروں آدمی اخوان المسلمین کی اس نے جان سے مار دی, ہزاروں آدمی, لاکھوں آدمی وہاں سے باہر چلے گئے, ٹھیک ہے نا. 42 سال تک معمر قذافی لیبیا کو رول کرتا رہا, ٹھیک ہے نا. وہ لوگ کیسے اٹھ گئے وہ. دیکھیے یہ دنیا کا, میں نے کہا تھا آپ نے سنا ہوگا, دنیا کا نظام اللہ تعالیٰ چلاتا ہے, وہ فیصلے کرتا ہے. اب یہ اس کے فیصلے کب ہوتے ہیں, کب جماعت اسلامی اس قابل ہوتی ہے, کب جا کے ملک کے حالات ایسے ہوتے ہیں, فیصلہ